سورۃ فاطر جو سورۃ یاسین سے پہلے کی سورت ہے، اس کی چند آیات کی تلاوت کی ہے۔ انشاءاللہ ہم اس میں سے متعدد اور آیات بھی دیکھیں گے۔ سورۃ فاطر قرآن مجید کی بہت اہم سورتوں میں سے ہے، مکی سورتوں میں سے ہے، اور جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں تمام انسانوں کو خطاب کیا گیا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، تمام لوگ، کسی بھی ملک، کسی بھی علاقے، کسی بھی دین مذہب کے ماننے والے، مرد اور جوان بوڑھے سب اس میں شامل ہیں، غریب امیر فقیر سب کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے محتاج ہو، تمہیں اللہ کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات ہم عبادت کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ کو ہماری ضرورت ہے اس لیے ہم سے عبادت کروا رہا ہے۔ نہیں، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس نے ہم پر عبادت فرض کی ہے تو یہ بھی دراصل ہمارے فائدے کے لیے، ہمیں اس عبادت کی ضرورت تھی۔ جو احکامات ہمیں اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام کے دیے ہیں وہ بھی دراصل ہماری ضرورت ہے۔ کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا یہ بھی دراصل ہمارے فائدے کا ہے۔ عام طور پر آپ دیکھیے کہ جب ماں باپ اپنے بچوں کو کچھ باتیں بتاتے ہیں، بیٹا یہ کر لو، کھانا کھا لو، نہا لو، ہوم ورک کر لو، تو بچے کیا ساری باتیں مان لیتے ہیں؟ یہ فوری طور پہ مان لیتے ہیں۔ اور جب ان کو کسی چیز سے روکتے ہیں، کیا بس اسکرین ٹائم ختم ہے، اب تم سو جاؤ، اب زیادہ جاگ نہیں سکتے، نہیں دوستوں کے ساتھ نہیں جا سکتے، تو عام طور پر کیا ہوتا ہے؟ وہ تنگ پڑتے ہیں کہ ہمیں کیوں اتنی انسٹرکشن دی جا رہی ہیں۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ان کا فائدہ کیا ہے ان کو فالو کرنے میں۔ اسی طرح ہمارا حال کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جتنے بھی احکامات دیے ہیں وہ دراصل ہمارے فائدے کے لیے دیے ہیں۔ ماں باپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کیا چیز بچوں کے فائدے میں ہے اور کیا چیز فائدے میں نہیں ہے، لیکن بچوں کو وہ فائدہ نقصان سمجھ نہیں آتا۔ لہٰذا کچھ بچے جو مان لیتے ہیں والدین کی بات وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، اور آپ نے عام مشاہدے میں یہ دیکھا ہوگا کہ جو بچے والدین کی بات نہیں مانتے، نہیں پڑھتے، نہیں عادات کو بدلتے، پھر وہ زندگی میں کامیاب نہیں ہوتے، وہ بہت سی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ یہ تو ہے انسانوں کا حال، اور انسانوں کی بات، اور انسانوں میں سے جو سب سے زیادہ ہمارا خیر خواہ ہے ہمارے والدین، ان کی بات نہ ماننے کا نتیجہ۔ اور کہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، اور الرحمن اور الرحیم ہے، جو سب سے زیادہ ہمارے لیے مہربان ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہمارے فائدے اور نقصان کو سب سے زیادہ سمجھتا ہے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا؟ وہ تو سب کچھ جانتا ہے، ہمارا ظاہر بھی، ہمارا باطن بھی، ہمارے خیالات بھی، ہماری ضروریات بھی، وہ ہر چیز جانتا ہے۔ تو اس نے ہماری ضرورت کے مطابق ہمیں احکامات دیے ہیں۔ نماز پڑھنے کا اگر حکم دیا ہے، یا روزہ رکھنے کا دیا ہے، یا زکوٰۃ دینے کا، یا صدقات دینے کا، یا والدین کے ساتھ احسان کرنے کا، یا رشتہ داروں کے ساتھ جوڑ کے رکھنے کا، یا یتیموں، مسکینوں اور ضرورت مندوں کا خیال رکھنے کا، تو یہ سب کچھ دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکامات دیے ہیں ہمارے ہی فائدے کے لیے دیے ہیں۔ ان میں سے ایک ایک کے اندر ہماری ہی بھلائی ہے، اور جتنی چیزوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے ان سب میں ہمارا نقصان ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو حرام کی گئی ہو اور اس میں ہمارے لیے فائدہ ہو، بلکہ ہمارے لیے نقصان ہی ہے۔ وہ نقصان اور فائدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے زیادہ سمجھتا ہے۔ لہٰذا بندوں کی عافیت اسی میں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی غیر مشروط اطاعت کریں، اور جو حکم جب بھی ملا ہے اس کو خوشی کے ساتھ فالو کریں۔ تو یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگوں تم سب اللہ کے محتاج ہو۔ اور اگر انسان اپنی محتاجی کو دیکھے تو آپ دیکھیں ماں کے پیٹ سے لے کے پیدا ہونے کے بعد اور پھر بڑے ہونے تک ہر سٹیپ پر انسان اللہ ہی کا محتاج ہے۔ وہ کھلاتا ہے تو ہم کھاتے ہیں، وہ نہ دے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ وہی شفا دیتا ہے، وہی ہماری ضروریات پوری کرتا ہے، ہر طرح کی جسمانی، روحانی، جذباتی، ہر طرح کی ضروریات وہی ہماری پوری کرتا ہے، اور ہم اسی کے محتاج ہیں، اس کی رحمت کے محتاج ہیں، اس کے فضل کے محتاج ہیں، اس کی نعمتوں کے محتاج ہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ اس دنیا میں بلکہ مرنے کے بعد بھی قبر میں کون ہوگا ساتھ؟ کوئی بھی نہیں، اور صرف اس کی رحمت ہی کام آئے گی، کوئی ایک بھی نہیں، صرف تنہائی ہوگی اور ہم ہوں گے۔ اور جس نے دنیا میں اللہ کو یاد کیا ہوگا وہ وہاں بھی اس کے لیے پھر روشنیاں ہوں گی اور باغ ہوں گے اور راحتیں ہوں گی، روح و ریحان ہوگا۔ تو فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ بے نیاز بھی ہے اور قابل تعریف بھی ہے۔ تم اس کی عبادت کرو یا نہ کرو، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ تمہاری عبادت سے بے نیاز ہے، وہ ذکر سے بے نیاز ہے، وہ تمہارے صدقہ خیرات سے بے نیاز ہے، وہ تمہاری مشقتوں سے بے نیاز ہے، اس کو تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہاں، اگر تم اپنی خوشی سے اس کی عبادت کرو گے، وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو وہ اس پہ راضی ہوگا، اس پہ وہ خوش ہوگا۔ تو اس لیے کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنی حیثیت کو اور اللہ پاک کے مقام اور مرتبے کو سمجھیں اور جانیں کہ ہم کیا ہیں اور ہمارا رب کون ہے۔ لیکن جب ہم یہ چیز سمجھتے نہیں، اپنے آپ کو نہیں سمجھتے اور اپنے رب کو نہیں جانتے، اپنے رب کی معرفت حاصل نہیں کرتے، تو پھر ہمیں اس دنیا میں اس دین کا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کا کوئی مقصد سمجھ نہیں آتا۔ پھر ہم بھی بچوں والا سلوک کرتے ہیں، جو چیز ہماری مرضی کی ہوتی ہے وہ کر لیتے ہیں، جو چیز مرضی کی نہیں ہوتی وہ نہیں کرتے، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اگر ہم نے اسی طرح زندگی بسر کی تو کل جب ہمارا نامہ اعمال تولا جائے گا
ہماری نیکیاں اور بدیاں آمنے سامنے لائی جائیں گی، اور اگر ہماری غلطیاں زیادہ نکل آئیں تو پھر سزا بھی ملے گی. اس چیز کو ہم بھول جاتے ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پہچان کرے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پہچان قرآن مجید کے ذریعے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی پہچان اس کے اچھے اچھے ناموں کے ذریعے ہوتی ہے. اس لیے ہم میں سے ہر ایک پر لازم ہے کہ ہم اس علم کو حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کے کلام کے ذریعے اللہ کو پہچانیں اور اس کو جانیں اور اس سے محبت کریں، اس سے ہیبت رکھیں، اس سے حیا رکھیں، اس سے انس رکھیں، اس کی خشیت رکھیں، اس کا خوف بھی ہمارے دلوں میں ہو، اور اس کے ساتھ ایک اچھا تعلق ہمارا ہو، ایک مضبوط تعلق ہو، اس کی یاد